بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آخر تلمود کتاب کیا ہے جسے ہر یہودی ہر جگہ جھوم جھوم کر پڑھتے رہتے ہیں؟ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، مگر یہودی تورات سے زیادہ تلمود پڑھتے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہودی اللہ کی کتاب والے لوگ ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ ان کے پاس دو کتابیں ہیں۔ ایک تو تورات ہے جسے وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب مانتے ہیں، دوسری تلمود ہے جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، جسے ہم ان کی حدیث تو نہیں کہہ سکتے، مگر تلمود سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تورات میں اللہ کے احکامات، ہدایات اور رسومات ہیں۔ تلمود میں تورات کا ایک حصہ ضرور موجود ہے، مگر سب سے زیادہ حصہ مذہبی حضرات کے خیالات، ان کی غور و فکر اور ان کے ڈیبیٹوں کا خلاصہ ہے، جو حکومت کرنے کے طریقے، سوسائٹی پر کنٹرول، مذہبی رسومات، خاندانوں کے اندر اور ان کے درمیان تعلقات، معیشت، تعلیم و تربیت، زراعت کرنے کے طریقے اور دیگر تمام معاملات کے متعلق معلومات ہیں۔ یہ صرف ایک زمانے کی نہیں بلکہ ہر زمانے میں ہونے والے ڈیبیٹ، ریسرچ، خیالات اور ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اس میں میڈیسن، آسٹرونومی، جادوگری، سیکس، ہنسی مذاق اور زندگی کے دیگر تمام شعبوں کے متعلق معلومات ہیں۔ یہ کتاب کئی جلدوں پر مشتمل ہے جو ہزاروں برسوں میں لکھی گئی ہے۔ یہودیوں کی نظر میں تورات کو اس وقت تک سمجھنا مشکل ہے جب تک اس پر کافی غور و خوض نہیں کیا جاتا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ اللہ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دی اور انہوں نے قوم کے بڑوں کو دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے پیغمبروں کو اور پیغمبروں نے عوام کو دے دی۔ یہودیوں کے اعتقاد کے مطابق ایک تورات وہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھمائی تھی، اور دوسری وہ جو لکھی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے موسیٰ کو زبانی ہدایات تھی جو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دے دی تھی۔ ناظرین گرامی، تلمود کا مطلب کیا ہے؟ تلمود کا معنی ہے استاد۔ تلمود یہودیوں کے ہاں ربی کو کہا جاتا ہے۔ ہزاروں برس کی تاریخ ہے اور وہ تمام باتیں اور تکالیف ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئے اور جو روم حکومت نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور کئی ملکوں کے کئی عیسائی بادشاہوں نے تلمود کو جلا دینے کا حکم صادر کر دیا اور کئی جگہ پر وہ کتاب جلا دی گئی تھی۔ یہودیوں کے عالم اور امام کو ربی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں مشکل سے 0.001% لوگوں نے تلمود پڑھی ہوگی، اس لیے وہ نہیں جانتے کہ تلمود میں کیا لکھا گیا ہے اور یہودیوں کو کیا کیا سبق اس میں دیا گیا ہے۔ ایک یہودی عالم جو ملک رومانیہ سے آئے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں تلمود کے مطابق لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی یہودی نے کسی غیر یہودی کو قتل کر دیا یا اسے دھوکہ دے دیا تو یہ ایک یہودی کے لیے تو جائز ہے اور گناہ کی بات نہیں، لیکن اگر کسی یہودی نے کسی یہودی کو قتل کر دیا یا دھوکہ دیا یا کسی غیر یہودی نے یہودی کو قتل کر دیا تو یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہودی صرف یہی سمجھتے ہیں کہ وہی دنیا کے مالک اور اللہ کے خاص بندے ہیں اور باقی سب ان کے غلام ہیں جن کے ساتھ وہ جو چاہیں جیسا چاہیں سلوک کرتے رہیں۔ جیسے جانوروں کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بالکل ویسے ہی باقی دنیا کے انسانوں کو یہودیوں کی خدمات اور غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ جیسا چاہیں ان سے سلوک کریں۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کی خود پرستی اور انسانیت سوز ان یہودی عقائد سے آشنائی کے لیے اس کتاب کے بارے میں کیا درج ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت سارے کفریہ عقائد موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اس سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ کلمہ کفر نہ باشد۔ ناظرین گرامی، وہ کہتے ہیں کہ دن 12 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ابتدا کے 3 گھنٹوں میں خدا شریعت کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بعد کے 3 گھنٹے احکام صادر کرنے میں صرف کر دیتا ہے، اور پھر 3 گھنٹے دنیا کو روزی دیتا رہتا ہے، اور آخری 3 گھنٹے سمندری حوت جو مچھلیوں کے بادشاہ ہیں ان کے ساتھ مصروف رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کی اس کتاب میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ جب خدا نے ہیکل کو برباد کرنے کا حکم دیا تھا تو نعوذ باللہ خدا غلطی پر تھا۔ خدا یہود کو اس حالت میں مبتلا کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پشیمان ہے۔ نمبر 3، بعض شیطان آدم کی اولاد ہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہودیوں کی روحیں غیروں کی روحوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کی روح
خداوند عالم کا جز ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ بہشت یہودیوں سے مخصوص ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہودیوں پر لازم ہے کہ دوسروں کی زمینوں کو خریدیں تاکہ کوئی اور کسی چیز کا مالک نہ ہو، اور اقتصادی طور پر یہودی تمام غیروں پر مسلط ہو سکے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں اس قدر سخت الفاظ لکھے گئے ہیں کہ عیسائیوں کو قتل کرنا ہمارے مذہبی واجبات میں سے ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیلی خدا کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ محبوب اور معتبر شخصیات ہیں۔ ناظرین گرامی، جو یہودی آج اسرائیل میں جمع ہوئے ہیں وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جس ملک میں بھی بسنے کے لیے جاتے ہیں، اس ملک کے باشندوں نے ان کی عادات اور اطوار کو دیکھ کر انہیں ملک سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ ہمیشہ ان کے ملک کی معیشت سے کھلواڑ کرتے رہے ہیں اور انہیں کمزور کرنے میں لگے رہے ہیں۔ جرمنی کے نازیوں نے ان پر ظلم ضرور کیے اور لاکھوں کو قتل کر دیا تھا، اس لیے یہ ہمدردی کے مستحق تو ضرور ہیں، مگر انہوں نے اپنی تکالیف اور اپنی مصیبتوں کو بھلا دیا، اور جب انہیں ایک ملک دیا گیا تو وہاں کے باشندوں پر وہی ظلم جائز رکھا جو ان کے ساتھ نازیوں نے اور دیگر یورپی ممالک نے کیا تھا۔ دراصل آج کے فلسطینی ہی پہلے کے اصل یہودی ہیں جو بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ قتل اور غارت گری ان کا اہم مشغلہ بن چکا تھا۔ بدقسمتی سے اہل عرب مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کو ان کے ظلم سے بچا سکیں۔ یہی سبب ہے کہ فلسطینی اپنی لڑائی آپ لڑنے پر مجبور ہیں۔ ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت ایک ایسا خطرناک گروہ ہے جو عوام کو دھوکہ دے کر دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، جس نے آج خود کو ایک مذہب کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک وحشتناک کتاب ہے جو حقیقتاً چند جلدوں سے زیادہ پر مشتمل نہیں تھی، مگر بعد میں اس میں 12 جلدوں کا مزید اضافہ کیا گیا اور آج یہ کتاب 36 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تلمود یہودیوں کی شرارتوں کا ایک خزانہ ہے۔